اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، ناظرین کرام، گزشتہ روز یہ کتاب صرف میں سے گزشتہ روز فعل مضارع کی خصوصیات کے بارے میں بیان کیا تھا۔ الحمدللہ سے اس کے 5 خصوصیات تھے۔ 5 خصوصیات کو 5 اور حروف آ کر جو ہے نا ان کو ختم کرتے تھے۔ کیسے ختم کرتے تھے وہ کل کے بحث میں گزر گیا، اور اس کے بعد کہا تھا کہ فعل مضارع کو ایک خاص معنی میں ڈال دینے والے چند حروف ہے، وہی 5 جو ہے ان کے بارے میں ہم عرض اور بیان کرتے ہوئے آج پھر حال کو کیا ہے مخصوص کرنا ہو، مستقبل قریب کو مخصوص کرنا ہو یا مستقبل بعید کے لیے الفاظ لائے تھا، پھر فعل مضارع منفی کرنا ہو تو اس کے لیے چند الفاظ لائے تھے، وہ بھی بتا دیا۔ آج الحمدللہ فعل مضارع کو جزم دینے والے یا فعل مضارع مجزوم کیسے ہوتے ہیں اس کے بارے میں حال احوال بیان کریں گے۔ اس کے بعد اگر ٹائم بچ جائے تو ہم فعل مضارع منصوب بھی ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس چند حروف فعل مضارع پر داخل ہو کر اسے مجزوم کر دیتے ہیں، ان حروف کو ہم کیا کہیں گے؟ حروف جازمہ کہیں گے یا عوامل جازم کہا جاتا ہے۔ وہ کتنے ہیں؟ وہ چند ہیں، اور لم ہے، لمہ ہے، لام امر، لام نہی، ان شرطیہ کہو یا ادات شرط کہو۔ ادات شرط کے 2 قسم ہیں، انشاءاللہ وہ بات کی بحث میں آ رہے ہیں۔ ابھی ہم آتے ہیں کہ فعل مضارع مجزوم ہونے کی صورت میں کیا ہوگا۔ اب یہ تو چلو یہ عوامل آ گئے، یا کہیں یا آپ جو ہے اس کے فعل اس پر جب داخل ہو جائے کہ حروف جو ہے یہ حروف جازمہ فعل مضارع پر آ جانے سے کیا رونما ہوتا ہے، کیا اثر پیدا کرتا ہے، تو اس میں فعل مضارع مجزوم ہونے کی صورت جزم تو دے گا، تو اس کے آخر میں جو موجود علامت ہوتے ہیں، رفیع علامت ہوتے، فعل مضارع تنہا تو وہ مرفوع تھا، رفع کی حالت میں ہوتا تھا، اب وہ جو رفیع حالت والا ضمہ ہے وہ ان عوامل جازم داخل ہونے کے بعد حذف ہو جاتا ہے اگر فعل مضارع صحیح و سالم والا ہو۔ اب لہٰذا 5 صیغوں میں یہ گر گیا، یہ 5 صیغوں میں گر جاتا ہے ضمہ، ٹھیک، اور یہ 5 صیغہ جو ہے لہٰذا 5 صیغہ ہے، مثلا یضرب سے یضرب، اضرب، نضرب، تضرب، ان میں کیا ہے گر جاتا ہے۔ یضرب، تضرب 2، اور آخر میں اضرب، نضرب مثلا ان میں گر جاتا ہے کیا؟ لم یضرب، اس طرح سے دیکھو، لم تضرب، لم اضرب، لم نضرب، اس طرح سے ہو کے تو خود لام الفعل گر جاتا ہے 5 صیغوں میں۔ کہاں پر؟ یہ ناقص ہو تو، اب یہ صحیح سالم ہو تو آخر میں ان 5 میں کیا کرنا تھا؟ سائلنٹ کرنا تھا، ضمے کو ساکن بنانا ہے۔ اب فعل مضارع ناقص ہو تو اس وقت یہ عوامل اس فعل ناقص پر آنے کے بعد، ناقص چاہے واوی ہو یا یہ ہو، لام الفعل ہی گرا دیتا ہے، آسان ہو گیا۔ اور فعل مضارع مثلا فعل مضارع اجوف ہو تو کیا کرے؟ اجوف واوی یا یہ ہو تو اس صورت میں کہا کہ اس صورت میں انہی 5 صیغوں کا جو عین الفعل ہے وہ التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جاتا ہے، وہاں سے ہٹ جاتا ہے، تو یہ اجوب میں ہوتا ہے، ٹھیک۔ اور فعل مضارع مجزوم ہو مضاعف میں، مثلا مضاعف کے مثلا مد یا مدو کے باب سے، مثلا یا مدو یہ مضاعف ہے، تو مضاعف میں فعل مضارع مضاعف میں امر مضاعف کی مانند ہے، یعنی وہاں پر بھی گرنا نہ گرنا، جائز ہونا نہ ہونا، یہ پورا امر مضاعف کی مانند ہے، یعنی وہاں پر جو انشاءاللہ ابھی ہم کردار میں بتاتے ہیں کہ وہاں پر 4 وجہ جائز تھے، پڑھ سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں، گرا بھی سکتے ہیں، اس طرح سے الگ بھی رکھ سکتے ہیں۔
تفصیلات انشاءاللہ گزشتہ صفحات کی طرف رجوع کریں گے ہم تفصیلات کے لیے. جو دیکھو گزشتہ صفحے میں کیا کہا تھا، گزشتہ صفحے میں یہی کہا تھا کہ اسی طرح جس طرح یہ نونات وغیرہ جو گر جاتے ہیں افعال خمسہ میں، افعال خمسہ میں کیا ہوتا ہے، تمام نون گر جاتے ہیں. وہ یہاں پر بھی جب عامل جازمہ یا حروف جازم داخل ہو جائے تو سر میں بھی گر جاتے ہیں. اب ان سب کی ہم گردان اس طرح سے کرتے ہیں. فعل مضارع مجزوم حالت میں ہو، صحیح ہو، صحیح فعل مضارع مجزوم ہو تو کیا کہا تھا، آخر سے آخر کو ساکن کرنا ہے اور نون وغیرہ گر جاتے ہیں افعال خمسہ میں. مثلا لم یضرب لم یضربا لم یضربو، لم تضرب لم تضربا لم یضربن، لم تضرب لم تضربا لم تضربو، لم تضربی لم تضربا لم تضربن، لم اضربو لم اضرب لم نضرب. اس طرح ہوگا. مضارع مجزوم اجواف کی گردان کرو. لم یقل، دیکھو قوالا یقول، یقول سے لم یقل لام الفعل کیا ہے، عین الفعل گر گیا. لم یقل لم یقولا لم یقولو، لم تقل لم تقولا لم یقلنا، لم تقل لم تقولا لم تقولی، لم تقولو لم تقولی، لم تقولا لم تقلنا، لم اقل لم نقل. تمام واو گر گیا ہے، دیکھو جو کہ عین الفعل کی جگہ پر تھے. اجواف واوی کی مثال تھی یہ. اور مضارع مجزوم ہوتا ہے، عامل آ کر مضارع ایسا مضارع مجزوم کرتا ہے، وہ مضارع ناقص والا ہو تو اس صورت میں کیا کہا تھا، آخر سے لام الفعل گر جاتا ہے اور نون افعال خمسہ میں نونات گر جاتے ہیں. مثلا لم یدعو تھا، اب یدعو سے لم آنے کی صورت میں لم یدعو کرے گا، واو گر جائے گا. یہ دعا یدعو سے، دعا و یدعو سے ناقص واوی کی مثال ہے. تو اس پہ ہم گردان کرتے ہیں. مثلا لم جازمہ یا یدعو یہاں پر گر گیا. لم یدعو لم یدعوا لم یدعو، لم تدعو لم تدعوا لم يدعونا، لم تدعو لم تدعوا لم تدعو لم تدعي لم تدعوا لم تدعون، لم ادعو لم ندعو. فعل مضارع مجزوم یہ تو ہو گیا ناقص میں گرا دیا، آخر میں سے واو کو ہی گرا دیا. اور فعل مضارع مجزوم ہو مضاعف میں تو صورت میں اس کے گردان دیکھیں. لم یمدد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ابتدا پہلے صیغے کی بات ہو رہی ہے، یہ جو افعال خمسہ ہے اس میں کی بات نہیں ہو رہا ہے، اس میں نونات گر جاتے اور 5 جو کہ مفردات ہیں ہم کہتے ہیں اس کو، اس میں کیا ہوتا ہے جائز ہے 4 وجہ. تو یہ لم یمدد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. لم یمد لم یمدی لم یمدو یہ تینوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور فک کے ادغام کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد تثنیہ پہ آ جاؤ. لم یمدا، پھر لم یمدو، پھر اس کے بعد جو واحدہ صیغہ ہے مؤنث غائبہ لم تمدد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. لم تمدہ لم تمدی لم تمدو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر تثنیہ میں جائے لم تمدا لم یمددنا ہو گیا. پھر اس کے بعد جو واحد مذکر حاضر ہے لم تمدد لم تمدا لم تمدی لم تمدو، پھر اس کے بعد تثنیہ کے گردان کرو. لم تمدا لم تمدو لم تمدی لم تمدا لم تمدا لم تمددنا. پھر متکلم کے دونوں صیغوں میں 4 وجہ جائز ہے. لم امدد لم امدا لم امدی لم امدو یہ متکلم وحدہ کے 4 جائز الوجہ ہو گیا. اور لم نمدد بھی پڑھ سکتے ہیں. لم نمدہ لم نمدی لم نمدو بھی پڑھ سکتے ہیں مع غیر میں. اب یہ ہو گئے فعل مضارع مجزوم کے چند حالات. باقی حروف جازمہ بھی اسی طرح ہے. اسی طرح ابھی تو ہم صرف لم کا رکھ کے جو ہے نا ان افعال میں پھرایا اور مجزوم کرایا. اور اسی طرح لما بھی، اسی طرح لام امر ہے، اسی طرح لام نہیں ہے، اسی طرح ان شرطیہ بھی ہے. باقی حروف جازمہ بھی اسی طرح ہے. یعنی نیز فعل مضارع مجزوم کے بالا احکام مضارع معلوم و مجہول دونوں میں یکساں لاگو ہوتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجہول میں بھی یہی احکام جو ہم نے بیان کیا تھا، نون کہاں پہ گر جاتے ہیں، ضمہ کہاں پہ آ جاتے ہیں، اور لام الفعل کبھی گر جاتا تھا، کبھی عین الفعل گر جاتا تھا. جو میں مثلا
تو اور مضاعف میں جائز 4 وجوہ اربعہ جائز تھے. یہ تمام جو ہے احکام ایک جیسا ہے. کس میں؟ مجہول میں. مجہول واقع ہو تو. اب حروف جازمہ جس طرح فعل کے حروف جازمہ آنے کے بعد یہ 2 کام کر دیتا ہے. ایک ظاہری شکل صورت کو بگاڑ دیتا ہے، تبدیل کر دیتے ہیں. ایک یہ حروف جازمہ یا عوامل جازمہ آنے کے بعد جو چینجنگ فعل مضارع کے ساتھ کرتا ہے وہ ظاہری طور پر یہی ہے کہ شکل و صورت بگاڑ دیتا ہے، اور دوسرا جو ہے اسی فعل کے معنی کو بھی تبدیل کر دیتا ہے عوامل جازمہ آ کر. ویسے حال و استقبال کا معنی دیتا تھا، عوامل جازم آ کر اس معنی کو بگاڑ دیتا ہے. کبھی منفی کر دیتا ہے، ٹھیک، کبھی مستقبل میں منفی کر دیتا ہے، کبھی حال میں منفی کر دیتا ہے، کبھی ماضی میں منفی کر دیتا ہے. بس ہم ہر ایک کو دیکھتے ہیں مثال دیتے ہوئے. لم اور لما یہ دونوں مضارع کے معنی کو ماضی میں منفی کر دیتے ہیں. دیکھو ان دونوں کا کام کیا ہے؟ اب جب بھی مضارع پر داخل ہو جائے تو یہ معنی کو منفی کر دیتا ہے ماضی کے اندر. مثلا لم یضرب، اب اس ایک مرد نے نہیں مارا گزرے ہوئے زمانے میں. لما یضرب، اس مرد نے ابھی تک نہیں مارا. ٹھیک ہو گیا. لما اور لم داخل ہونے والے فعل مضارع کو فعل جہد بھی کہا جاتا ہے. فعل انکاری بنانا ہے فعل مضارع کو تو لم اور لما داخل کرے، اور ان دونوں کا نام فعل کیا ہے؟ فعل جہد بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر ایک بات ہے، تو یہاں پر لما اور لم دونوں میں تمیز کرنا چاہیے. یہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو یہ دونوں کیا ہے؟ ماضی منفی کرنے میں ماضی کے کیا ہے؟ مضارع کے معنی کو ماضی منفی میں تبدیل کر دیتے ہیں شکل کیا ہے؟ معنی کو. تو ایک رکھتا تو بہتر تھا، دونوں کو کیوں لایا؟ تو اس کا کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان آخر کیا فرق ہے؟ تو فرق ہم واضح کرتے ہیں. نمبر 1، لما زمانہ حال تک فعل کے منفی ہونے کو بتاتا ہے. کون؟ لما جب بھی فعل مضارع میں داخل ہو، جس کا مطلب ہے زمانہ حال تک فعل کے منفی کو بتاتا ہے. ماضی یعنی بعید سے لے کر ابھی حال تک اس نے یہ کام نہیں کیا، یہ بتانے کے لیے لما داخل کرتے ہیں. لیکن لم صرف ماضی سے مخصوص ہے، یعنی ماضی مطلق سے مخصوص ہے. ماضی مطلق منفی کرنا ہے تو لم کو لے جاؤ. ٹھیک ہو گیا. ماضی مطلق ہے مطلقاً یعنی نہیں کیا. اب یہ ابھی تک نہیں کیا تو وہ لما بتا رہا ہے، نہیں کیا یہ لم بتا رہا ہے. ٹھیک. نمبر 2، یہ ایک فرق ہو گیا. دوسرا، لما میں فعل کے واقع ہونے کی توقع اور انتظار ہوتا ہے، لیکن لم میں ایسا نہیں ہوتا ہے. لما میں کیا ہے؟ وقوع الفعل کے واقع ہونے کی توقع اور انتظار میں ہوتا ہے. ابھی تک نہیں ہوا ہے، ممکن ہے ابھی ہو جائے، اس انتظار میں رہتا ہے لما میں. اب یہ بات جو ہے لم میں نہیں ہے، وہ ابھی یعنی وہ اس نے نہیں کیا، بس نہیں کیا. اب یہ انتظار کی کوئی بات یہاں لم میں آتا نہیں ہے. اب تیسرا جو فرق ہے، لما کے ذریعے سے منفی ہونے والے فعل کو اگر قرینہ موجود ہو تو حذف کرنا جائز ہے. لما میں جو ہے نا کوئی فعل ایسا ہے منفی کر رہا ہو تو اس وقت کوئی قرینہ موجود ہو تو یہ حذف کیا جا سکتا ہے. لیکن لم میں ایسا جائز نہیں ہے، قرینہ موجود ہو تو وہاں پر حذف کرنا جائز نہیں ہے. مثال دے تو مثلا دخل زید فی الدار، ولما یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی ولما یخرج، اس کا مطلب یہ ہے. دیکھو دخل زید فی الدار ولما، یعنی ولما کہ آپ خاموش بیٹھے، چونکہ خاموش بیٹھ کر فعل کو اگر قرینہ موجود ہو تو حذف کرنا جائز ہے اس میں. تو یہاں پر دیکھو ولما کہہ کر خاموش ہو گیا، یعنی دخل زید داخل ہوا گھر میں، ولما یعنی مطلب کیا ہے؟ زید گھر میں داخل ہو گیا اور ولما ابھی تک داخل ہوا ہے
ممکن ہے کہ وہ ابھی تک داخل نہیں ہوا. سوری ولما زید دخل زید فی الدار، ولما ابھی تک داخل ہوا ہے، یعنی خارج نہیں ہوا، یعنی خارج ابھی تک نہیں ہوا. مطلب یہ ہے کہ ابھی تک وہ داخل ہوا ہے، خارج نہیں ہوا ہے، ادھر سے نکلا ابھی تک نہیں، یہ مطلب ہے. اور لم میں ایسی بات نہیں ہوتی ہے، یعنی دخل زید فی الدار ولم کہہ کر چپ نہیں ہو سکتے، یعنی زید گھر میں داخل ہوا ہے، ولم یعنی خارج نہیں ہوا ہے، اور اس میں یہ توقع نہیں ہے کہ بعد میں داخل ہو، کوئی قرینہ ایسا نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ بھی واضح رہنا چاہیے فعل مضارع لام میں، یہ ہو گیا لام اور لما میں فرق. اب ہم آتے ہیں لام امر، یہ بھی ہے نا حروف عوامل جازم میں سے ایک لام امر ہے. یہ فعل مضارع میں داخل ہونے کے بعد فعل مضارع کے خبری معنی کو انشائی معنی میں بدل دیتا ہے، یعنی کسی کام کو طلب کرنا ایسا بن جاتا ہے، اس میں تبدیل کر دیتا ہے. ٹھیک، پہلے کوئی طلب خبری معنی تھا، اب یہاں پر طلبی معنی آ جائے گا. جیسے مثلا لیضرب، اس ایک مرد کو چاہیے کہ وہ مارے. اب یہاں پر یہ امر داخل ہونے والے فعل مضارع کو ہم کیا کہیں گے؟ فعل امر بھی کہتے ہیں، یعنی فعل امر. اب یہاں پر مضارع تو ہے، لام امر داخل ہوا ہے فعل مضارع کو، تو اس کو ہم کہیں گے فعل امر کہیں گے، چونکہ اس میں لام امر داخل ہوا ہے. ٹھیک، اس کو فعل امر بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک، یہ ہو گیا لام امر میں جو فعل مضارع پہ آنے کے بعد کیا تبدیلی اور شکل و صورت بگاڑ دیا ہے اس طرح سے. ٹھیک ہو گیا. اور لام نہیں، لام نہیں بھی فعل مضارع کے اوپر آ کر معنی خبری کو معنی انشائی میں تبدیل کر دیتا ہے. کسی کام کو انجام دینے سے روکنا، یعنی بالفاظ دیگر یہ ہے وہ انجام دے رہا تھا، اس کو روکنا، یہاں پر یہ انشائی معنی ہے، اس میں تبدیل کر دیتا ہے. کس میں؟ معنی انشائی میں تبدیل کر دیتا ہے. مثال دے دو، لا یضرب، لا یضرب یعنی اس ایک مرد کو چاہیے کہ وہ نہ مارے، مت مارے. تو یہ لا داخل ہونے کے بعد اب اس فعل مضارع کو کیا کہیں گے؟ فعل مضارع کے اوپر لا ہے تو ہم اس کو کہیں گے فعل نہیں کہا جاتا ہے. جس طرح لام امر فعل مضارع کے اوپر آنے کے بعد فعل امر کہتا تھا، اسی طرح یا لم اور لما فعل مضارع کے اوپر آنے کے بعد فعل جہاد کہتا تھا، اسی طرح لام نہیں فعل مضارع کے اوپر آنے کے بعد کیا ہے؟ فعل نہیں کہا جاتا ہے. ایک رہ گیا یہاں پر، لم کی بھی بات ہو گئی، لما کی بھی بات ہو گئی، لام امر کی بھی بات ہو گئی، لام نہیں کی بھی بات ہو گئی، اور ادات شرط رہ گیا. ادات شرط کیا ہے؟ ادات کسے کہتا ہے؟ ادات اعلیٰ وسیلے کا معنی ہے. ادات اعلیٰ وسیلہ اس کو کہتے ہیں. یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے جس میں شرط کا معنی ہو. ویسے تو ادات اعلیٰ اور ذریعہ وسیلہ کو کہتے ہیں، آلات وغیرہ. اب یہاں پر ہم جو ادات شرط بتا رہے ہیں تو اس سے مراد وہ کلمہ ہے جس کے اندر شرط کا معنی ہو. ایسا کلمہ ہے جس کے اندر شرط کا معنی ہو. یا اب ادات شرط کی دو قسمیں ہیں، دو قسم ادات شرط ہے. بعض ادات شرط فعل مضارع کے اوپر داخل ہو جائے تو مستقبل سے مخصوص کر دیتے ہیں. بعض ایسے ادات یا حروف شرط ہے جو مستقبل سے مخصوص کر دیتے ہیں. کون؟ فعل مضارع کو. اور بعض اس کے معنی کو ماضی میں تبدیل کرتے ہیں، بدل دیتے ہیں. اب پہلی قسم، یعنی وہ بعض ادات شرط مضارع کے اوپر آنے کے بعد اس مضارع کو معنی مستقبل یعنی مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیتے ہیں. تو اس کی پہلی قسم کی مثال جیسے مثلا ان ہے، اور دوسرے کی مثال جیسے لو ہے.
لو کیا کرتا ہے؟ معنی کو ماضی میں بدل دیتے ہیں. جیسے مثال دے دو، مثال مثلا ان کے مثال ان تضرب اضرب. دیکھو دونوں ان تضرب یہاں پر کہا تھا کہ ادات یعنی یہ دو قسم ہے. فعل مضارع کو مخصوص کر رہا ہے فعل مستقبل کے ساتھ. مثلا اگر تو نے مارا تو میں بھی ماروں گا. ان تضرب اضرب. اب لو کی مثال دے دو، لو تضرب اضرب. اب اس کو معنی ماضی میں بدل دینا ہے. کیسے؟ مثلا لو تضرب، اگر تو نے مارا ہوتا تو اضرب، میں بھی مارا ہوتا. اب یہاں پر دیکھو ماضی کی بات ہو رہی ہے. اب حروف جازمہ فعل مضارع کے ساتھ مخصوص ہے. حروف جازمہ فعل مضارع پر آتا ہے، مخصوص ہے، ماضی پر داخل نہیں ہوتے، مگر یہ کہ ان شرطیہ جو ماضی میں بھی داخل ہوتے ہیں، یہ ان، اور اس کو محلاً مجزوم کر دیتے ہیں. ظاہراً تو وہ مبنی ہے لیکن محلاً وہ مجزوم ہے اور کیا ہے؟ جزم کی حالت میں ہوتا ہے. یہ ہو گئی بات. اب یہاں پر ادات شرط حروف میں منحصر ہونا ہے تو حروف میں منحصر نہیں ہے، اسی لیے کہا ادات شرط. یہ نہیں کہا کہ حروف شرط، چونکہ ادات شرط اس لیے کہا یہ حروف میں منحصر نہیں ہے، بلکہ کچھ اسماء بھی ایسے ہیں جو شرط کا معنی دیتے ہیں، تو اس کو کہیں گے اسماء شرط کے نام سے مشہور معروف ہے، جو فعل پر داخل ہو کر اس فعل کو مجزوم کر دیتے ہیں. ان تمام حروف جازمہ اور ادات شرط کو ہم کہہ سکتے ہیں عوامل جزم. عوامل جزم کو یعنی تمام حروف جازمہ کیا ہے؟ لم، لما، لام، امر، یہ ہو گیا. اور ادات شرط یعنی ان، من، ما، ایو، مثلا، متا، یہ تمام چیزیں یہ ادات شرط ہے. ان دونوں قسموں کو ملا کر عوامل جزم کہا جاتا ہے. اب انشاءاللہ چند یہاں پر سوالات ہیں اور مشق ہے، جواب ہے، اس کو ہم رکھتے ہیں کل کے اوپر یا ابھی ہم کرتے ہیں اس کو سوالات و جوابات، چونکہ اسی درس کے ساتھ سلسلہ ہے تو اس کے سوالات اور مشق بھی حل ہوں تو ذہن میں نقش اور کر رہے گا. چونکہ یہ سوال اور مشق کل کے لیے چھوڑے تو کیا ہوگا؟ یہ جو سبق الگ ہو جائے گا، اس کا مشق الگ ہو جائے گا، لہٰذا قلق ہو جائے گا ذہن کے اندر. لہٰذا اس کو ہم صاف کرنے کے لیے، اس قلق سے، اس عمق سے ہمیں نکلنے کے لیے یہی کرنا ہوگا. سوالات ہیں یہاں پر چند. حروف جازمہ فعل مضارع پر کون کون سا اثر ڈالتے ہیں بیان کیجئے. حروف جازمہ فعل مضارع پر داخل ہو کر یہاں پر دو چینجنگ کرتا ہے حروف جازمہ. ایک تو ظاہری چینجنگ، دوسرا باطنی یا معنوی چینجنگ کا ہو. ظاہری چینجنگ یہ ہے کہ اعراب کا اثر ڈالتا ہے. مثلا مجزوم ہو جاتا ہے فعل، آخر کو ساکن آ جاتا ہے، مثلا لم یکتب، ٹھیک ہو گیا. یہ حروف جازمہ کی بات ہو رہی ہے. اور دوسرا کیا کام کرتا ہے؟ اگر معتل آخر ہو، یعنی آخر فعل کلمہ کے آخر معتل والا ہو تو یہ فعل تو آخر سے وہ حذف ہی ہو جاتا ہے. مثلا لم یدعو، میں یدعو تھا، لم یدعو، لم حرف جازمہ آنے کے بعد آخر کو گرا دیا چونکہ معتل آخر ہے. ٹھیک. تیسرے نمبر پر ظاہری جو چینجنگ کرتا ہے، نون اعرابیات کو کیا کرتا ہے؟ حذف کر دیتا ہے افعال خمسہ میں. یعنی افعال خمسہ یا فلانے، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، یہ جو افعال خمسہ ہے اس میں گرا دیتا ہے. اور معنوی کیا کرتا ہے؟ مضارع کے اندر حروف جازمہ آنے سے معنوی یہ اثر پیدا کرتا ہے کہ نفی کر دیتا ہے، نہیں کر دیتا ہے، شرط پیدا کر دیتا ہے یا جزا اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. یہ معنوی چینجنگ کر دیتا ہے. دوسرا سوال، مضارع مجزوم ہو جاتا ہے تو لفظی تبدیلی کی وضاحت کریں. لفظی تبدیلی کیا ہے؟ مثلا
فعل صحیح ہو تو آخر ساکن، معتل ہو تو معتل ناقص ہو تو حرف علت آخر سے حذف، اجوف ہو تو حرف علت بیچ سے حذف، ٹھیک ہو گیا۔ افعال خمسہ میں یا نون حذف ہو جاتا ہے، یہ لفظی تبدیلی کی وضاحت ہو گئی ہے۔ اسی طرح باقی جو آسان سوال ہے وہ آپ گردان کرنا ہے، وہ یخرجو کی گردان کرے لم کے ساتھ، یجوزو کی گردان کرو لم کے ساتھ، لم یعصا کی گردان کرو، لم یعفو کی گردان کر سکتے ہیں۔ لم اسأل کو جملوں کے معانی بیان کرنا ہے، مثلا لم اسأل میں نے سوال نہیں کیا، لم اؤمر میں نے حکم نہیں دیا، لم تکتبن لم تکتبن تم لوگ کیا ہے، لم تکتبن تم سب نے نہیں لکھا، لم تکتبو تم سب نہیں لکھا، مثلا لیقرأ چاہیے کہ وہ پڑھے۔ اسی طرح تمام کے آپ معنی کرتے جائیں گے، لم تدخلی، لم نؤخذ، لم نعد، لما نوعد، لم يصبر، لما تخرج، لما نخرج، لما نخرج، ابھی تک ہم خارج نہیں ہوا ہے۔ تو یہاں پر پانچواں سوال یہ ہے کہ حروف سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 پر غور کیجئے، پھر جو کچھ آپ سمجھے اسے تحریر کر سکتے ہیں۔ فعل مضارع میں لام امر کیا کیا تبدیلیاں لاتا ہے؟ فعل مضارع میں لام امر داخل ہونے کے بعد کیا تبدیلی کرتے تھے؟ ابھی بتا دیا۔ فعل امر لام مضارع پر معنی خبری کو معنی انشائی میں تبدیل کر دیتا ہے، اور یہ معنوی ہے، اور لفظی میں آخر کو سائلنٹ کرتا ہے، وہ نون گر جاتا ہے حذف نون، اور کیا ہے معتل ہوتا آخر کو گرا دیتا ہے، یہ وہی ایک جیسا ہے۔ نمبر 7، منزل جو افعال کے جو چند یہاں پر افعال ہے ان میں معلوم اور مجہول لام امر لگا کر گردان کر سکتے ہیں، مثلا لیحمدو، لیحمدو کہ آپ گردان کریں، یسر ہے لیسر کہ آپ گردان کریں، یعید ہے لیعدو کی آپ گردان کریں، اور یدل ہے لیدل کی آپ گردان کریں، یعود ہے لیعود الیہ کی آپ گردان کریں، یدعو ہے لیدعو کے آپ گردان کریں، لیدعو کی گردان کر سکتے ہیں لام امر لگا کر۔ اور کیا اب یہاں پر سوال ایک ہے، کیا امر بلام اور امر صیغہ کے درمیان معنی کے لحاظ سے کوئی فرق ہے؟ جی ہاں، دیکھو امر بالصیغہ ہوتا ہے، مثلا اجلس، اکتب وغیرہ، یہ امر بالصیغہ ہے، امر ہو رہا ہے خود صیغے کے ذریعے سے، کوئی لام امر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور دوسرے ان شرطیہ کی ضرورت نہیں ہے، مثلا کوئی اور چیز لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ براہ راست ہی فعل ہی کیا ہے قوی ہے اور حکم لگاتا ہے اور براہ راست یہ صراحت کرتا ہے، اور خود اجلس اور اکتب یہ خود امر بالصیغہ شدت لاتا ہے کلمے کے اندر اور تاکید پیدا کر دیتی ہے، ٹھیک۔ اور امر باللام میں کیا ہوتا ہے؟ امر باللام میں مثلا لیکتب چاہیے کہ وہ لکھے، تو کیا ہے یہ مستقل نہیں ہے، یہ امر بالصیغہ مستقل تھا اور یہاں پر مستقل نہیں ہے، اور یہ بالواسطہ ہے، کسی واسطے کے ذریعے سے لام کے ذریعے سے وہ کیا ہے اس طرح سے معنی پیدا کر دیا ہے طلب کرنے کے مثلا۔ اور یہ غائب اور متکلم کے صرف کیا ہے صیغوں میں غائب متکلم میں نہیں ہوتا ہے مثلا آتا ہے، اور یہ لام جو بالواسطہ جو امر ہوتا ہے امر باللام کیا ہے نوعیت کو بیان کرتے ہیں، دعا میں آ جاتے ہیں، اجازت دینا مثلا اس میں آ جانے کے بعد اجازت کے پہلو ہوتا ہے، اور مشورہ دینا ہو تو بھی وہاں پر بھی لام کو لایا جاتا ہے، تو یہ مشورے کا مفہوم بھی دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ اس کا فرق ہو گیا۔ ایک سوال ہے فعل مضارع میں لام امر لائے نہیں کے اثر میں جو فرق ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ فعل مضارع میں لام امر آ جائے تو کیا ہوگا، اس کا اثر کیا ہوگا، لام نہیں آئے تو اس کا اثر کیا ہوگا۔ دونوں میں اشتراک کی بات یہ ہے، اثر یہ پیدا کرے گا، ظاہری اثر یہ پیدا کرے گا کہ آخر کو سائلنٹ کرنا ہے، سائلنٹ کرنا ہے، آخر میں افعال خمسہ ہے تو نونات گر جانا ہے، ناقص سے تو آخر سے حرف حذف ہو جاتا ہے، یہ تو ظاہری ہے،
اما جو معنوی ہے مثلا لام امر میں کام کرنے کا حکم تاکید پیدا کرتا ہے، لام امر کی بات ہو رہی ہے، اور لام نہی میں اور روکنے مثلا منع کرنے کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ لام امر میں کیا ہے؟ تاکید، کام کرنے کا حکم تاکید پیدا کرتا ہے، اور لام نہی میں اور روکنے منع کرنے کا معنی پیدا کرتا ہے۔ اور اسی طرح اور بھی سوالات ہے، مندرجہ افعال جو ہے لام نہی کے ساتھ کردان کیجیے، مثلا لا یکذب، لا یکذب، لا یکذب، لا یذل، لا یہن، لا یقل، لا یقل، لا یغیب، لا یدعو علیہ، لا یدعو علیہ، مثلا لا یدعو علیہ کہ آپ یہ دان کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ یہاں پہ 11واں سوال ہے، چند جملے ایسے ہیں مناسب صیغے اس کے بنانا ہے، مثلا اردو میں ہے لیکن ہمیں اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، مثلا آپ سب مت ماریں، اس کو ہم انگلش بنائے تو کیا ہوگا؟ لا تضربو، وہ سب مرد نہ جائے، وہ سب مرد نہ جائے، لا یذہبو، مثلا ہم سب نہ چاہے، ہم سب نہ چاہے، لا نریدو، ٹھیک، لا نریدو، لا نریدو، لا اريد، لا نریدو، ہم سب نہ چاہے، لا نرید، ٹھیک، مجھے نہیں کھانا چاہیے، لا اريد طعام، لا اريد طعام، میں کھانا نہیں چاہتا، تم سب عورتیں مت مارے، لا تذهبن، مثلا مت جاؤ، مت جاؤ، سوری، تم سب عورتیں مت جاؤ، لا تذهبن۔ اب یہ ایک سوال ہے، تیسرا جو 12واں سوال ہے، فعل مضارع میں عادات شرط کے اثر کو بیان کریں۔ اثر یہ ہے کہ فعل مضارع میں کیا ہے؟ عادات شرط آنے سے شرط کا معنی پیدا ہوتا ہے، یہی اثر ہے، شرط کا معنی اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ وہ عادات شرط ان، من، ما، متا، حیثما، یہ چیزیں ہیں۔ اب مثال قرآن سے دیکھنا چاہے تو دیکھو، دو فعلوں کو یہ جزم دیتا ہے، ان تذکرونی اذکرکم، ٹھیک۔ اب ایک اور سوال ہے، 5 جملوں کو ان کے ساتھ بیان کرنا، 5 جملوں کو لاؤ کے ساتھ ذکر کر کے معنی کو بھی بیان کرنا ہے، مثلا ان کے ساتھ، ان تضرب اضرب، ان تاکل آکل، اگر تم نے کھایا میں بھی کھاؤں گا، ان تمنع امنع، اگر تم نے منع کیا تو میں بھی منع کروں گا، یہ مضارع کے معنی دے رہے ہیں۔ دیکھو، ان تقم اقم، اگر تو کھڑا ہو گیا میں بھی کھڑا ہوں گا، ان تسلم اسلم، تم نے تسلیم کیا تو میں بھی تسلیم کروں گا، یہ ان کا معنی دے رہے ہیں۔ مضارع میں مضارع کا معنی دیتا ہے، تو نے کیا کہا تھا؟ مستقبل سے مخصوص کر دیتا ہے، مستقبل میں مخصوصاً تم نے یہ کام کیا تو میں بھی کروں گا، یہ ان بتاتا ہے۔ لو آئے تو کیا کرتا ہے؟ اس معنی کو ماضی میں بدل دیتے ہیں، مثلا لو تکتب اکتب، اگر تم لکھا ہوتا تو میں بھی لکھا ہوتا، لم تمنع لم تسمع اسمع، اگر تم سنا ہوتا، اگر تم سنتے ماضی میں میں بھی سنتا اسی وقت ماضی میں۔ لو تفعل افعل، اگر تو کام کیا ہوتا میں بھی کر دیتا، تم نے کیا نہیں تو میں بھی نہیں کیا۔ لم تقرأ اقرأ، تم پڑھا ہوتا، اگر تم پڑھا ہوتا میں بھی پڑھ دیتا ماضی میں۔ لم تفهم افہم، اگر تم سمجھتا تو میں بھی سمجھتا، کیا وہ باتیں جو استاد نے کی ہے، اگر تم سمجھے ہوتے تو میں بھی سمجھا ہوتا۔ آخری 14واں جو سوال ہے، عادات شرط اور دوسرے حروف جازم کے درمیان کیا فرق ہے؟ ان، من، ما، متا، ایو، یہ فعل مضارع کو مجزوم کر کے یہ بتاتے ہیں کہ نتیجہ وقوع پذیر ہونے کے لیے شرط پوری ہونی چاہیے، کیا؟ یہ ان، ما، یہ عادات شرط ہم کہتے ہیں، ٹھیک۔ اما حروف جازم جو مثلا لم ہے، لا ہے، لام معمول، لا نہیں ہے، یہ آ کر فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ مجزوم کر کے منع، نفی مثلا اور نہیں، یہ چیزیں کرتا ہے، یا حکم میں کیا ہے؟ حکم
تاکید، حکم کے اندر تاکید پیدا کرتا ہے. بس خلاصہ کیا ہوا؟ ادات شرط نتیجہ وقوع پذیری ہونے کے لیے شرط پوری ہونی چاہیے. ادات شرط میں یہ ہے کہ نتیجہ حاصل کرنا ہے تو شرط کو حاصل ہونا چاہیے، ضروری ہے، یہ ہوگا. اما حروف جازمہ آنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ جو حکم ہے اس حکم میں تاکید پیدا کرتا ہے. منع نفی ہونے میں کیا ہے؟ منع نفی پیدا کرتا ہے اور تاکید حکم پیدا کرتا ہے. بس یہ ہو گئے. کل انشاءاللہ ہم فعل مضارع منصوب کے عوامل بیان کریں گے، کیا کیا حالات رونما ہوتے ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہم فرامین معصومین میں یہ چیزیں، دیکھو چھوٹی چیزیں ہیں، لما لام امر، لیکن ان کے معنی تبدیل ہو جاتا ہے کلام الہی میں، آیات روایات میں وغیرہ میں. تو ہمیں ان چھوٹے چھوٹے چیزوں کو اپنے ذہن میں نقش کر کے رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم کہیں پہ غلطی ہم سے نہ ہو جائے. معصومین کے کلام میں ترجمہ کرتے وقت، مفاہیم کو ادا کرتے وقت، پہنچاتے وقت مشکلات پیش نہ آ جائے. والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد.